قرآن کہتا ہے الا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی کتاب کہتی ہے لوگوں، قرآن مقدس لامثال کتاب ہے. ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے الا خبردار، ان لوگوں کو رب خبردار کرتا ہے جو اپنا چین و سکون و آرام ڈرگس میں، منشیات میں، بے حیائی میں سمجھتے ہیں، ان کو میرا رب اپنی کتاب اللہ کے ذریعے سے خبردار کرتا ہے. اعلیٰ ہوشیار ہوشیار ہوشیار، یہ اللہ کہتا خبردار ہو جاؤ. جب کوئی خاص خبر سنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے اعلیٰ کہتے ہیں، خبردار ہو جاؤ. یعنی یہ خبر جو سننی ہے بڑے ہوش و حواس سے سنو، ایسے بے توجہ میں مت سنو. یہ رب کہہ رہا اللہ کے بغیر بھی کہہ سکتا تھا ان بذکر اللہ، بے شک خدا کے ذکر سے نہیں. فرمایا اللہ، پہلے جب یہ خبر سننا ہے تو خبردار ہونا پڑے گا. ہوشیار بے توجہی میں یہ بات سنو گے تو کچھ نہیں ملے گا، بے محبت میں یہ بات سنو گے تو کچھ نہیں ملے گا، بے ہوشیاری میں یہ بات سنو گے تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ اپنے بندوں کو پہلے ہوشیار کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے. او لوگوں، سستی کو چھوڑو، آ جاؤ. اگر دلوں کا چین چاہتے ہو، یہ منشیات میں نہیں ہے، یہ بدکاری میں نہیں ہے، یہ بے حیائی میں نہیں ہے، یہ فضول کاموں میں سکون نہیں ملے گا. خدا کی قسم اگر تم وہ کام کرو گے اسے تمہارا مال بھی برباد ہوگا، تمہاری صحت بھی تباہ ہو جائے گی، تمہاری عزت و وقار اور خاندان تباہ ہو جائیں گے. دنیا میں تو برباد ہو ہی جاؤ گے، آخرت کا عذاب بھی تمہیں ہوگا. لیکن آ جاؤ، اگر تم سکون چاہتے ہو اور عزت والی سکون، راحت والا عزت والا آرام چاہتے ہو تو آ جاؤ، اپنے اس خالق کے در پر دستخط دے دو جس نے تمہیں پیدا کر لیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اے لوگوں آ جاؤ، آ جاؤ، سنو. اور تم جو بے سکونی، بے آرامی، مصیبت کے شکار جب ہوتے ہو تو نہ جانے کیا کیا ایسے کام کرتے ہو جن کی وجہ سے تمہیں عذاب بھی ملے گا. بہت سارے لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں. جب کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا ہے کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کرتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں اب ہم تکلیف میں نہیں رہے. لیکن میری بہنوں، میری ماں، میری بیٹیوں، میرے نوجوانوں، آپ مصیبت میں پھنس گئے ہو. بے شک بے شک. ابھی تک دنیا کی تکلیف تو عارضی تھی، اور یہاں آئے تھے تم تکلیف برداشت کرنے کے لیے، آخرت کی تکلیف کو آسان کرنے کے لیے. بے شک. سبحان اللہ. آخرت کی تکلیفیں دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بغیر جنت یوں ہی نہیں کہ مفت میں ملے گی. بے شک. صبر کرنا پڑے گا. صبر والے جنت میں جانے والے ہیں. سبحان اللہ. صبر تحمل کرنے والوں کو رب کا بڑا انعام ہے. ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ کوئی باغیرت قدم نہیں ہے کہ تم زمانے کے مصائب سے تنگ آ جاؤ گے اور خودکشی کرو گے. یہ کون سی ہمت کا کام ہے؟ ہمت کا کام میرے رب کہتا وَاصْبِرُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ فرماتا ہے یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے. بے شک. سبحان اللہ. صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا رب کہتا اپنی کتاب میں یہ بڑے ہمت والوں کا کام ہے. اونچا نہیں بول رہے آپ سبحان اللہ. یہ میرا کلام نہیں، اللہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے. کہتا یہ ہمت والوں کا کام ہے. تمہیں دنیا کے لوگ ہمت والے کہیں گے لیکن صبر کرنے والے کو رب خود ہمت والا کہہ رہا ہے. باہمت انسان وہی ہے. لہذا خود کسی کے ذریعے سے پھانسی اپنے آپ کو لگانے کی وجہ سے مجھے پتا ہے دنیا میں غیر
انسانی حرکتیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں, تمہیں مصیبتوں میں دھکیلا جا رہا ہے, تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا, لیکن میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں, اس کا حل خودکشی نہیں ہے, اس کا حل رقص نہیں ہے, اس کا حل نشہ کر کے زندگی کو برباد کرنا نہیں ہے. صبر کرو گے, تکلیف برداشت کرو گے, مصیبت برداشت کرو گے, جتنی جتنی تمہیں ہمت بڑھے گی برداشت کرنے کی, آسانی کے ساتھ یہ تکلیفیں برداشت بھی کرو گے, اللہ کی قربت بھی نصیب ہوتی جائے گی. سبحان اللہ